نظیر دونوں برابر ہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تعریف کرنے والے کی تعریف سے ذرہ برابر میں متصر نہیں ہوتا کہ آج میری واہ واہ ہوگی، اور جس نے یہ کہا کہ نوازہ ہی کچھ نہیں گیا جو پہلے کی ان گل کرنے کا بھی طریقہ نہیں ہے تو نہ سے نہیں ہے تو نہ سے پرواہ کوئی۔ انسان ایسا بے نیاز ہو جائے، انسان ایسا بے نیاز ہو جائے، اور آ گیا الحمدللہ، اور نہیں آیا تو اللہ سے رحمت کی امید ہے کہ اللہ کر دے گا، اللہ آسانی کر دے گا۔ یہ ذہنیت اور یہ سوچ اور فکر اپنے ماننے والوں کے اندر اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ نہ کریں، جو آسانی سے کر سکتے ہیں اور آپ کا دینی سلسلہ متاثر نہ ہو، وہ قائم رہے، وہ دائم رہے، وہ چلتا رہے، آپ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جب اللہ رب العزت نے اسلامی حکومت کو وسعت دے دی اور جزیہ اور فتوحات سے اموال آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنخواہیں مقرر کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مال غنیمت ہی تھا، لیکن حضرت عمر نے اور حضرت ابوبکر نے روزینے مقرر کر دیے، ماہانہ مقرر کر دیا، اور وہ دین کی وجہ سے ان کو ملتا تھا۔ اب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا وظیفہ تھا، مہاجرین کے وظائف تھے، انصار کے وظائف تھے، وہ کس وجہ سے ان کو ملتے تھے؟ دین کی وجہ سے ملتے تھے کہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ اب جو دین کے لیے کر رہے تھے کہ اس دین کے اوپر عمل کرتے تھے، اور پہلے انہوں نے دین سیکھا، دین کے لیے قربانیاں دی ان کو لیے، اس لیے ان کو وظیفے ملتے رہے حکومتوں میں سے، تو دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا۔ انسان ان چیزوں پر غور کرے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر کسی آیت کا مطلب سمجھے، اور پھر اس کا جو ہے نا وہ یہ جماعت المسلمین والے یہ سب سے زیادہ اس چیز کا جو ہے نا وہ پرچار کرتے تھے کہ جی یہ جو علماء تنخواہ لیتے ہیں اور یہ جو مدارس میں علماء کے روزینے مقرر کیے جاتے ہیں، اور بندہ پوچھے کہ تم لوگ جو چندہ اکٹھا کرتے ہو سارا، اور وہ سارا جو ہے نا خود ہی ہضم کر جاتے ہو، یہ تم نے کس لیے یہ جمع کرتے ہو، کس لیے جمع کرتے ہو؟ اور اسی طرح بعض علماء ایسے جن کا خود جو ہے نا وہ کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو وہ ان علماء پر بات کرتے ہیں جو کہ مدارس میں یا مسجد میں کام کرتے ہیں، یہ مدارس میں اور مساجد میں کام کرنے والے لوگ یہ بیچارے کفاف کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، گزارے کرتے ہیں بیچارے، ان کی زندگی جو ہے وہ گزارے والی ہوتی ہے۔ ہاں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسعت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات ہوتی ہیں۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی دور تھا کہ گھر کی کڑیاں بیچ ڈالیں علم کے لیے، فقر و فاقے کا دور تھا، اور پھر اللہ نے جب عزت اور برکت دی تو پھر اتنی فتوحات ہوتی تھی کہ لوگ ادیوں کے انبار لگائے جاتے تھے، پگڑیاں ہی 500 پڑی ہوئی ہیں، جوتوں کے جوڑے ہی 50 پڑے ہوئے ہیں، جو لے دیے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں، وہ دیے جاتے ہیں، لائے دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انصار کے لوگوں کو کہ یہ کوئی دودھ دے جاتے تھے، کوئی مکھن دے جاتے تھے، کوئی تیل دے جاتے تھے، ہمارا گزارا ہوتا رہتا۔ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے واللہ عالم کہ دین کی وجہ سے اللہ دیتا ہے تو یہ برکت ہے، لیکن اس کی وجہ سے دین میں کوتاہی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے لیے دین کو بدل دیں، اور نہ خوف ہونا چاہیے اور نہ لالچ ہونا چاہیے، اور وہ بڑی عظیم آیت ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، نبیوں کے ساتھ یحکم بہا الربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان سب کو کتاب اللہ، اللہ کے دین و شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس کے گواہ تھے، قول کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اقامت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، وکانوا علیہ شہداء۔ اور اب ان کے لیے اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ ہدایت ہے، نبیوں کو بھی ہدایت ہے، ربانیین کو بھی ہدایت ہے، احبار کو بھی ہدایت ہے۔ لا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔
فاولئک هم الکافرون، پہلی آیت کافرون ہے، فاولئک هم الکافرون، نہ شکر ہے۔ تو نہ تو لوگوں کے خوف کی وجہ سے دین کے اندر انسان تبدیلی کرے، کسی چیز کو چھپائے، کسی چیز کو بدلے، کسی چیز کو مروڑے توڑے اور اس کو لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے کی کوشش کرے، نہیں، ما انزل الیک من ربک، جو اتارا گیا ہے، جیسے اتارا گیا ہے۔ اور پوری انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، دین کے مقاصد کو سمجھے، دین کے اصول کو سمجھے اور صحابہ کے طرز عمل کو سمجھے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھ کر پھر جو اس کو دین کی بات سمجھ میں آتی ہے اس کے اوپر عمل کرے، اس کے اوپر عمل کرے۔ نہ فتنہ پروری کی ضرورت ہوتی ہے، نہ فتنہ انگیزی کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ کسی کے لیے رعایت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو حق کی بات ہے وہ بندہ کہہ دے، حق کی بات سنا دے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتا ہے تو الحمدللہ، اور اس کی وجہ سے اگر آزمائش آ جاتی ہے تو پھر انسان نے صبر اور تسلیم و رضا کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے تو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، باقی اللہ رب العزت مددگار ہے۔ مجھے تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں نا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو صحیح دین کا فہم نہیں ہوتا۔ ان کی اصل جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک مقام کو لے کر یہ اسی کے اوپر سوچے جاتے ہیں، اور باقی ساری زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے یہ اسوہ حسنہ ہے، اتبعونی، اتباع جو ہے پوری زندگی کی، مکی زندگی، مدنی زندگی، جہادی زندگی، تعلیمی زندگی، تربیتی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل اتباع ہے، فاتبعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی اتباع کرنی ہے۔ ایک معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر دیا، اسی کو لے کر آدمی باقی ساری زندگی کو چھوڑ دے تو یہ تو اتباع نہیں ہوتی۔ اتباع کامل حیات کی اتباع ہے، پوری زندگی کی اتباع ہے، اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یرجو اللہ، پہلے تو انسان کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، ساری امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات کو بنائے اور ساری اس کی چاہتیں، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں آخرت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ وذکر اللہ کثیرا، اور ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے۔ مشکل آئی ہے تو وہاں بھی اللہ کو یاد رکھے کہ ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے لیے راستہ نکالے۔ یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، لیکن جو قلبی ذکر ہے وہ جو بھی موقع ہو انسان کا دھیان اللہ کی طرف ہو کہ ان ربی معی، کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سامنے سمندر ہے، پیچھے فوج کا لشکر ہے فرعون کا، لیکن ان معی ربی سیہدین، میرا رب راستہ نکالے گا۔ نکالا یا نہیں نکالا؟ یہ ہے ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، مجھے یاد رکھنا، اور پھر جو یاد رکھتا ہے پھر اللہ بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ یہ چیز ہے جو دین پیدا کرتا ہے، دین کے ساتھ یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو۔ باقی معلومات اور کسی ایک چیز کی وجہ سے کوئی بات کر دینا یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو جزیات کے اوپر کلیات کی بنیاد رکھتے ہیں، اور یہ بات صحیح نہیں ہوتی۔ کلیات کی بنیاد جزیات کے اوپر نہیں ہوتی۔ جس نے بھی ایسا کیا، معتزلہ نے بھی ایسا کیا، جہمیہ نے بھی ایسا کیا، قدریہ نے بھی ایسا کیا، جبریہ نے بھی ایسا کیا، شیعہ نے بھی ایسا کیا، خوارج نے بھی ایسا کیا، جتنی اسلام کی تاریخ کے اندر ضلالت اور گمراہی ہے وہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ایک جزی کو لے کر اس کے اوپر بنیاد رکھی، اس کو اصل اصول بنایا اور باقی سارے دین کو اس کے گرد گھما دیا، کام خراب ہو۔ پورے دین کو لینا چاہیے، پورے دین کو سامنے رکھنا چاہیے، کسی چیز کو نظر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کو بھی دیکھے، اس کو بھی دیکھے، اس کو بھی دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھے، اہل بیت کو دیکھے، صحابہ کرام کو دیکھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا اور حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا، سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کیا، خلفائے راشدین کی خلافت کا مطالعہ نہیں کیا، ان چیزوں کو سمجھا نہیں ہے، ان چیزوں سے جو ہے نا وہ لوگوں کی رہنمائی کرنی شروع کر دی، کام خراب ہوتا ہے، کام خراب ہوتا ہے۔ آخر علماء نے کیوں ان چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ خلفائے راشدین اور صحابہ کی سیرت کو کیوں جمع کیا علماء نے؟ دین کو سمجھنے کے لیے۔ دین جو ہے یہ ایک عملی چیز ہے، اس کا انسانی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، اور کون سی زندگی ہے جس کے اندر یہ دین زندہ ہوا تھا اور قائم ہوا تھا؟ خیر الناس قرنی، یہ سب سے بہترین دور ہے جس میں دین نازل ہوا، دین سمجھا گیا، سمجھایا گیا، پڑھا گیا، پڑھایا گیا، قائم کیا گیا،
اور لوگوں کی زندگی کے اندر دین تھا، ان کی دینی زندگی تھی۔ کیسی دینی زندگی تھی کہ اللہ نے قرآن میں ان کے لیے تصدیقی اور تائیدی اور تحسینی گواہیاں ثبت کی ہوئی ہیں، جو قیامت تک جو ہے نا وہ پڑھی جائیں گی اور لوگوں کو بتائیں گی کہ یہ لوگ تھے صحیح دیندار۔ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے علماء تھے جن کے روزینے مقرر تھے، عبداللہ بن مسعود کا روزینہ مقرر تھا، ابو ہریرہ کا وظیفہ مقرر تھا، اور یہ لوگ تھے۔ کہاں سے ملتا تھا ان کو؟ حکومت دیتی تھی۔ کس لیے دیتی تھی؟ ابو ہریرہ کے نام کی وجہ سے دیتی تھی، ان کے دین کی وجہ سے دیتی تھی، وہ دین کے لیے فارغ ہے، اس وجہ سے دیتی تھی۔ اگر حکومت نہیں دیتی، یہ سب کو دیتی ہیں ہماری حکومتیں، اور ان کے لیے ان کے پاس وظیفے ہیں، لیکن اگر نہیں ہوتا تو وہ اہل علم کے لیے نہیں ہوتا، علم کے لیے، علماء کے لیے، مسجدوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ تو ٹھیک ہے، پھر یہ اہل خیر کو کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کو، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے۔ انہوں نے گھروں سے روٹیاں لوگوں سے منگوا کر، گھروں میں طالب علموں کی روٹیاں لگوا کر اس دین کی حفاظت کی ہے۔ ایسے ہوتا تھا مدارس کے اندر، لوگ گھروں میں کہتے تھے کہ ہم گھر والے جو ہے نا، ایک طالب علم کی روٹی ہمارے گھر میں، دو طالب علموں کی روٹی ہمارے گھر میں، کبھی ان کے گھر میں جا کے کھا لیتے تھے اور کبھی ان کے گھر سے جا کے مسجد میں جمع کر کے کھا لیتے تھے۔ ایسے بھی لوگوں نے وقت گزارا، چندہ کوئی نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، ایسے لوگوں نے گزارا کیا، اور لوگوں نے اس کو تان کا بنا لیا، روٹیاں مانگنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی استغنا اور ان کی عزت نفس اور ان کے اندر جو خودداری تھی، اللہ اکبر، یہ ایک نہیں ساری تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں کے ساتھ، کہ ان لوگوں نے خودداری کے ساتھ اور عزت نفس کے ساتھ ان لوگوں نے زندگی گزاری۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ وہ ایک ان کا جو آبائی علاقہ تھا ضلع حصار سوتر، وہاں ایک عالم تھے، ان کا نام تھا نور محمد، مولانا نور محمد۔ وہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد تھے، ان کا زمانہ انہوں نے پایا تھا، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پایا تھا انہوں نے۔ تو ان کے شاگردوں کے شاگرد تھے، وہ اس زمانے میں تھے، وہ بڑے موحد آدمی تھے اور متبع سنت بھی تھے، لیکن تھے حنفی، اہل حدیث نہیں تھے، لیکن موحد بڑے زبردست تھے، موحد بڑے زبردست تھے۔ تو یہ ریاست بہاولپور اور ریاست بیکانیر یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور یہی علاقہ جو ہے نا ادھر چلا جاتا ہے، ادھر ضلع حصار اور سوتر کے علاقے میں۔ تو بہاولپور کا جو نواب تھا یہ شکار کے لیے نکلا، اور یہ بیکانیر کی ریاست سے شکار کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا، اور اس علاقے میں چلا گیا۔ وہ علاقہ بھی بارانی تھا، تھل کا علاقہ تھا وہ، اور وہاں بھی ہرن وغیرہ اس طرح کے جانور ہوتے تھے جن کا لوگ شکار کرتے تھے۔ تو وہ شکار کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا، اس کو پتہ چلا کہ یہاں ایک بزرگ ہے، بڑا عالم دین اور بڑا اللہ والا بندہ ہے، اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ تو وہ زیارت کرنے کے لیے چلا گیا، تو اس نے لباس بھی ریشمی پہنا ہوا تھا اور سونے کا زیور بھی پہنا ہوا تھا، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، کڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ اسی طرح چلا گیا۔ لوگوں نے کہا جی نواب صاحب آئے ہیں تو وہ آپ کی زیارت کے لیے آپ سلام کرنا چاہتے ہیں، آنے دو، لے آؤ۔ تو وہ آیا تو دیکھا تو اس نے ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے اور سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں۔ تو اس نے ہاتھ ایسے کر کے آگے بڑھائے، سائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے ہاتھ ایسے کیا، ہاتھ نہیں آگے بڑھایا۔ وہ بھی حیران اور لوگ بھی حیران، کہنے لگا کیا صحیح میں تاری زیارت واسطے آیا، میں تمہیں دیکھنے واسطے آیا، تو سب میرے ہاتھ واسطے آگے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا گا۔ کہنے لگے تیرے ہاتھ سونے کے کنگن پائے نے، روٹیاں پائی ہیں، ریشم کا لباس پایا، اللہ کے رسول دی نافرمانی کی تھی، میں کیوں تیرے نال ہاتھ ملاؤں؟ یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، پرواہ کوئی نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اس طرح کے عالم ہوتے ہیں جن کے دنیا کی کسی چیز کی ان کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مولانا ابو الحسن ندوی کی ایک کتاب ہے مذکرات سائن فی الشرق العربی، مشرق شرق اوسط میں ایک سیاح کی ڈائری، مذکرات سائن فی الشرق العربی، مشرق وسطیٰ میں ایک سیاح کی ڈائری، اور بھی کسی نام سے وہ شاید چھپی ہوئی ہے، میں نے عربی والی پڑھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پاشا جو کمشنر تھا شام کا، ترکیوں کی طرف سے جو گورنر تھا شام کے علاقے میں، وہ جامع اموی میں آ گیا، اور انہوں نے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، وہ جو عالم تھے
جو وہاں پڑھا رہے تھے، تو وہ پڑھا رہے تھے تو شام کے لوگ جو ہیں نا، جیسے افغانیوں کا جبہ نہیں ہوتا، افغانیوں کا جبہ ہوتا ہے لمبے بازوؤں والا اور وہ اوپر پہنتے ہیں، اس طرح شامی لوگوں کو بھی جو ہے نا، وہ برفانی علاقہ ہے چونکہ، تو وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کہ نیچے کپڑے پہن کر اوپر وہ جبہ پہن لیتے ہیں تاکہ سردی نہ لگے، اور وہ اوپر سے لے کر نیچے پیڑھیوں تک، ٹخنوں تک پہنچتا ہوتا ہے، اور اب ہاتھ بھی اس کے کافی لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کا جبہ تھا، تو وہ سبق پڑھا کے فارغ ہوا، اور وہ عالم دین، اور کوئی 11-12 بجے کا ٹائم تھا زور سے پہلے کا، تو طالب علم جو تھے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا جبہ اتارا ہوا تھا، اور طالب علم کو کہتے تھے دیکھو یار کوئی جواں شواں تو نہیں ہے گی، وہ طالب علم ان کے جوئیں دیکھ رہے تھے، وہ طالب علم جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، وہ جوئیں دیکھ رہے تھے، اور وہ اس طرح جو ہے نا پاؤں پسار کے بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے، ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ تو وہ پاشا جو ہے نا وہ راؤنڈ کرتا ہوا جامع اموی میں آ گیا، جامع اموی میں آیا تو وہاں وہ جو ہے نا ادھر اس طرف آ گیا جہاں ان کا حلقہ تھا، اس حلقے میں آ گیا، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ان کے شاگرد بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آ گیا، اور کہا جی میں آیا ہوں، میں وزٹ پہ نکلا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو آپ کی بھی زیارت ہو جائے، تو آپ جو ہے نا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ ہمیں بتائیں۔ کہنے لگے اللہ آپ کو خوش رکھے، بس جیسے آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لوگوں پر ظلم زیادتی نہ کیا کریں، اور لوگوں کی آرام داری اور عدل پروری اور انصاف کا علم بلند کرنے کی کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ نے کہا ہمارے لیے کوئی بتائیں کہ آپ کا وظیفہ یا کوئی آپ کی امداد یا کوئی، کہتا ہے جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہوں، ہاتھ نہیں پھیلاتا، جاؤ موج کرو۔ یہ کردار ہے ان علماء کا، ایک نہیں ہزاروں ایسے ہیں، ہزاروں ایسے ہیں، یہ کردار ہے۔ اس لیے انسان کو ان علماء کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور دین کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں بھی ساتھ جوڑنی چاہیے۔ بر صغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، یہ مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب ہے، اور بہت اچھی کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اس طرح کے بڑے واقعات بیان کیے، اللہ اکبر، درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھا دیا ان لوگوں نے، دیواروں کے سائے میں بیٹھ کے پڑھا دیا ان لوگوں نے، اللہ اکبر، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کہاں کہاں پڑھایا، اور ایسے پڑھایا کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چلتے جاؤ اور ساتھ پڑھتے جاؤ، لوگ کتابیں لے کے ساتھ چلتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے جاتے ہیں، ایسے ہی پڑھایا ہے۔ اگر ان لوگوں کو دین کی وجہ سے کوئی ملتا تھا تو یہ لوگ بہت بے نیاز اور خوددار لوگ تھے، انہوں نے دین کو، دین پہ حرف نہیں آنے دیا، انہوں نے تانے بھی خود سنے، انہوں نے بے عزتیاں بھی اپنی کروائیں، تذلیل اور توہین بھی اپنی کروائی، لیکن دین کو اونچا رکھا۔ عالم کو ایسا ہونا چاہیے، عالم کو ایسا ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ دین ہے، دین کے اوپر حرف نہ آئے، دین کے اوپر حرف نہ آئے، دین یہ معزز رہے، دین بالا تر رہے، دین معتبر رہے، اس چیز کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت جو دے دے، تحفہ مل گیا، ہدیہ مل گیا، کسی نے مدد کر دی، اللہ کی طرف سے کوئی آ گیا، ما جاءک من ھذا المال من غیر مسألۃ ولا اشراف نفس فخذہ وتمولہ او تصدق بھی، تو یہ ٹھیک ہے۔ باقی اگر کسی کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگ اکٹھے کر لوں، میری واہ واہ ہو جائے، مجھے لوگ دینے لگے، میں پیسے کمانے لگوں، تو پھر لکل میرے ایمان ہوا، لیکن اس کی وجہ سے سب لوگوں پر یہ کہہ دینا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ان کے بیٹے ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کبھی اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ حالاں خربوزے وغیرہ جو ہے نا یہ بڑے سستے ہوتے تھے، سستا دور تھا، سستے ہوتے تھے کہ ہم کبھی اپنے گھر میں جو ہے نا پھل بھی لے آئیں، پھل بھی لانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی تھی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے میرا خیال ہے شادی بھی 40 سال کی عمر میں کی، 40 سال کے بعد شادی کی جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ علم کے اندر لگے رہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، اور بعد میں بھی اسی کے اندر لگے رہے۔ اللہ، ان کی زندگی خاص طور پر پڑھنے والی ہے، امام محمد کی زندگی خاص طور پر پڑھنے والی ہے۔ جبر کا بھی مقابلہ کیا، اور جب متوکل کا دور تھا، جب اس نے ان کے اوپر مہربان ہو گیا تھا، متوکل تھا، مامون اور معتصم اور واسق،
انہوں نے ظلم کیے اور متوکل جو تھا پھر وہ مہربان ہو گیا۔ تو کہنے لگے یہ امتحان پہلے سے بھی زیادہ کڑا امتحان ہے، یہ امتحان پہلے امتحان تو جبر کا امتحان تھا، ستم کا امتحان تھا، اب یہ جو ہے استقامت اور صبر کا امتحان ہے، یہ پہلے سے بھی زیادہ کڑا امتحان ہے۔ اللہ، لیکن اس میں بھی ثابت قدم رہے، اس میں بھی ثابت قدم رہے۔